بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ میں ہوں عامر خلیل۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ جو نگران حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ زمان پارک کے اندر 30 سے 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور ہم نے سرچ آپریشن کرنا ہے اور ان دہشت گردوں کو گرفتار کرنا ہے، جو کہ 3 دن سے جو حکومت یہ کہہ رہی تھی اور زمان پارک کی طرف سے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا جاتا تھا اور آنے جانے میں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ زمان پارک کے اندر چھپے ہوئے دہشت گرد ہم نے گرفتار کرنے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 30 سے 40 بتائی جاتی رہی۔ اور آج زمان پارک کے اندر کمشنر لاہور اور ڈی سی لاہور اور ایس پی لاہور کی طرف سے جو ٹیم نگران حکومت نے بنائی تھی، جب وہ سرچ وارنٹ لے کر زمان پارک کے اندر داخل ہوئی تو زمان پارک کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور زمان پارک کی انتظامیہ نے تمام میڈیا چینلوں والوں کو اور یوٹیوب والوں کو اور سوشل میڈیا سیل والوں کو بلایا ہوا تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلایا ہوا تھا، اور عمران خان کی جو لیگل ٹیم تھی، جو وکلا تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور جب وہ زمان پارک کے اندر داخل ہوئے تو جب اس نے اندر کا منظر دیکھا تو ایک دم جو سرچ ٹیم تھی اس کا حلیہ چینج ہو گیا، اور جو وہ اندازہ لگا کر آئے تھے، کیونکہ اس ٹائم تو زمان پارک کے اندر کوئی آدمی بھی موجود نہ تھا سوا میڈیا سیل والوں کے، اور دوسرا جو وکلا ٹیم تھی اس کے علاوہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے سیکورٹی گارڈ اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور اس کی اہلیہ بشرا بی بی موجود تھے، اور کوئی بھی آدمی وہاں پر موجود نہ تھا۔ پہلے تو جب ٹیم اندر داخل ہوئی تو اس نے جو فرسٹ گیٹ ہے اس کے آگے جو کیمپ لگے ہوئے تھے، جن کیمپوں کے اندر جو سیکورٹی والے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جو کوئی مہمان آتا ہے ان کیمپوں کے اندر ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ ان کیمپوں کے اندر سے انہوں نے پہلے اس کیمپوں کا جائزہ لیا اور سرچ کیا، اور اس کے اندر ان کو اور کوئی چیز نہ ملی، اور اس کے بعد اب جو 2 گیٹ اور ہوتے ہیں ان کو کراس کر کے جو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی لیگل ٹیم تھی اور جو سیکورٹی والے تھے، انہوں نے ان کو اندر گھر کے اندر کی طرف لے گئے، اور وہاں پر میڈیا والوں کو جانے کی اجازت نہ تھی، اور جو پی ٹی آئی کا اپنا موجودہ میڈیا سیل تھا اور جو میڈیا کے لوگ تھے وہ گھر کے اندر موجود تھے، اور ان کو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ساتھ جو ٹیم تھی ان کے ساتھ ملاقات کرائی گئی، اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ان کو چائے پلائی اور ان سے کہا کہ مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ آئیں یہاں پر سرچ کریں اور آپ آپریشن کریں، میں اس بات سے نہیں کتراتا، کیونکہ یہ قانونی طریقے سے آپ آئیں اور قانونی طریقے سے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کر لیں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ آپ جو باہر سے سڑکیں بند کر دیتے ہیں اور لوگوں کی مشکل میں اضافہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کی آمد و رفت میں تکلیف ہوتی ہے، اور اس بات سے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ایسا نہ کیا کریں کہ آپ روڈ بند کر دیں۔ جب وہ مذاکراتی ٹیم جو سرچ آپریشن کے لیے آئی تھی، اس کے بعد جو سرچ ٹیم واپس جانے لگی تو میڈیا والوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کوئی چیز برآمد ہوئی ہے اور آپ نے زمان پارک کے اندر کیا دیکھا ہے، کیونکہ اس وقت تو صورتحال اس طرح کی تھی کہ سوا میڈیا کے اور جو وکلا تھے ان کے علاوہ اور سیکورٹی والوں کے علاوہ کوئی آدمی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ یہ سرچ آپریشن ایک بہانہ تھا، کیونکہ ان نے یہ دیکھنا تھا جو نگران حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں عامر میر، انہوں نے جب دیکھا کہ اب وہ رسوا ہوئے، کیونکہ زمان پارک کے اندر تو نہ کوئی ورکر تھے نہ کارکن تھے، کیونکہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا وہ اپنے منصوبے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ کل کا جو واقعہ تھا وہ اس طرح تھا کہ جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو کارکن
नजर बंद थे, उनको अदालत की तरफ से रिहाई दी गई थी और जो ही वर्कर रिहा हुए तो उनको गिरफ्तार करके जमान पार्क के एरिया के अंदर लाया गया और उनको उठाकर दोबारा ले गए और मीडिया पर बैठकर ये तस्वर दिया गया कि जमान पार्क के इर्द गिर्द से हमने 8 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं, जिनने ये एतराफ किया है कि हमने जो सरकारी इमलात पर हमला हुआ है उसके अंदर हम मुलविस थे, हमारे साथ फुला फुला क़यादत हमारे साथ राब्ते में थी। और इस तरह का रंग देने के लिए इन्होंने आज भी वही काम किया हुआ था, क्योंकि जो मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने इस बात से इनको रुस्वा कर दिया और उसके बाद इस बात की तरदीद की गई कि उसके बाद आमिर मीर फौरी तौर पर मीडिया पर आते हैं और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि ये तो एक रूट हमने तय करना था और पीटीआई के साथ चेयरमैन के साथ मुज़ाकरात करने थे कि हमने सर्च ऑपरेशन किस टाइम करना है और कैसे करना है, उसके अंदर कोई किसी किस्म की मुदाखलत ना हो। और उस नाकामी के बाद ये रंग दिया गया है कि हमने अब तो ऑपरेशन करना ही नहीं था, हमने तो ऑपरेशन बाद में करना था, क्योंकि ये तो इनका ख्याल था कि आज इन्होंने वो पूरे जो प्लान था उसके मुताबिक इन्होंने ऑपरेशन करना था। वो ऑपरेशन के सूरत में ये नाकाम हुए हैं और वो रुस्वा हुए हैं। कोई भी आदमी इनको उधर से नहीं मिला, पूरे मीडिया दिखा रहा था और इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा था और उसके अंदर इनको कोई चीज बरामद नहीं हुई। और दूसरी जानिब जो अदालत के अंदर आज कार्रवाई हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शीरी मजारी के केस के अंदर जो उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की हुई थी, जो शीरी मजारी को अदालत के रिहाई के बाद तीसरी मर्तबा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस पर अदालत ने कहा कि आईजी पंजाब को किसने कहा कि आप इस्लामाबाद के अंदर आएं और किसी आदमी को गिरफ्तार कर लें। आप इस्लामाबाद की हदूद के अंदर इस्लामाबाद पुलिस की इजाजत के बगैर आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं करते। आईजी इस्लामाबाद हमें ये बताया कि आपने पंजाब पुलिस को अदालत के हवाले से बताया था या आपने अदालत के आर्डर के बारे आपने उनको बताया था कि ये अदालत से इनको रिहाई मिली हुई है और हिफाजती जमानत मिली हुई है। अदालत की कार्रवाई के बारे आपने ये नहीं बताया था। मैं समझता हूं कि आपने इस तरह से उनको गाइड नहीं किया होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो कि एडवोकेट जनरल भी वहां पर मौजूद थे और उनसे मुखातिब होकर कहा कि क्या ये कैसे हो सकता है कि हम लोगों को रिहा करते हैं और आप बाहर से उनको उठा लेते हैं? क्या ये हुकूमत अदालत की रेट खत्म करना चाहती है? मुझे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ और ये कहते हुए जस्टिस हसन गुल औरंगजेब आबिदा हो गए। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि आईजी इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुरतब हुए हैं और आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है और कल तक ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और इस कार्रवाई के हवाले कल जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरा जो अहम तरीन अपडेट थी वो ये थी कि इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ था और लाहौर हाई कोर्ट ने 48 घंटे का टाइम दिया हुआ था। जब 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हुई तो उसके अंदर जो डीपीओ सियालकोट था उसने कहा कि हमने ये कार्रवाई की है, हमें कोई चीज बरामद नहीं हुई और ना ही हमें इस चीज का कोई इल्म हुआ है। हमने एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई हुई थी, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने कहा कि जो इंस्पेक्टर बेचारा है उसका क्या काम है, उसको इतने बड़े केस के अंदर कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी सबूत नहीं मिल सकता। आपने इस सिलसिले को ऐसे ही टाल दिया है और ना ही कोई कार्रवाई की है। उसके बाद उसने आईजी पंजाब को तलब किया था
اور آئی جی پنجاب نے بھی 1 دن کی مہلت مانگی تھی، اور 1 دن کے بعد جب دوبارہ پیش ہوئے تو آئی جی صاحب کا بھی وہی موقف تھا۔ آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی شہداء نہیں ملے، اور نہ ہی میں نے آئی بی اور آئی ایس آئی کے تمام اداروں سے رابطہ کیا ہے، لیکن ریاض تک ہمیں کوئی رسوائی نہیں ملی اور نہ ہی ہمیں اس بات کا علم ہے۔ تو پھر جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ کیا آپ اس سے لا علم ہیں؟ آپ یہ بتا دیں۔ جس پر عمران ریاض کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا ہے کہ آئی جی صاحب آپ قرآن اٹھا کر یا حلف اٹھا کر یہ کہہ دیں کہ ہم اس کے بارے نہیں جانتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں سب کو علم ہے کہ عمران ریاض صاحب کدھر ہیں۔ ایک دم جب اس طرح کا دلائل دیے گئے تو اس جانب عدالت کے اندر اس طرح سے ہلچلی مچ گئی۔ اس کے بعد چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کہا کہ آئی جی صاحب میں آپ کو 3 بجے تک ٹائم دیتا ہوں کہ آپ 3 بجے تک رپورٹ پیش کریں، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا ہم آگے کارروائی کو لے کر جائیں گے۔ اور اس کے بعد 3 بجے جو آئی جی پنجاب تھے انہوں نے رپورٹ جمع کرائی، اور اس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے سماعت کو کل 10 بجے تک ملتوی کر دیا ہے۔ اور اس طرح سے لا علمی کا ایک بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، آئی جی صاحب نے کہا ہے عدالت کے اندر کوئی آدمی اپنے آپ کو چھپا لے تو ہم اس کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو پھر آئی جی پنجاب پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب برہم ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ قانون کی کتاب کو بند کر دیں۔ جب آپ کسی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے کس قانون کے تحت عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا ہے اور کیوں گرفتار کیا ہے؟ اس کے اندر اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ اور جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی اس ایف آئی آر کی نوعیت کے اندر نگران حکومت اور آئی جی پنجاب اور جیل سپرنٹنڈنٹ جیل اور ڈی پی او سیالکوٹ اس کیس کے اندر پوری طرح سے پھنس چکے ہیں، کیونکہ جو سی سی ٹی وی کیمرے کا ریکارڈ تھا جو 2 دن پہلے عدالت کے اندر دکھایا گیا تھا، آج اس ریکارڈ کو بھی گم کر دیا تھا، جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ برہم ہوئے کہ ایسا نہیں چل سکتا اور ایسا نہیں ہوگا، جو آپ کہیں گے اس طرح سے نہیں ہوگا، اور جو بھی کارروائی ہوگی کل 10 بجے ہم آئی جی صاحب آپ کے خلاف کارروائی شروع کریں گے۔ اگر آپ نے عمران ریاض صاحب کو پیش نہ کیا تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے آگے ہم کس کو بلاتے ہیں۔ اور جو عمران ریاض کے وکلا نے عمران ریاض کے والد کی درخواست پر جو ایف آئی آر درج کرائی تھی، اس ایف آئی آر کے مطابق جو نگران حکومت ہے وہ اس کے اندر پھنس چکی ہے، اور عمران ریاض کے وکیل کے پاس ثبوت ہیں، وہ ثبوتوں کے ساتھ وہ پیش ہوں گے اور عدالت کو مطمئن کریں گے۔ اور جو چوتھا اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جو قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے ارکان تھے ان کو بحال کر دیا ہے، اور جو سپیکر قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جو الیکشن کمیشن کا استعفوں والا نوٹیفیکیشن تھا اس کو پہلے کالعدم قرار دیا تھا، آج الیکشن کمیشن اور جو سپیکر کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو کہا گیا ہے پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ سپیکر کے پاس جائیں اور جا کر اپنے استعفوں کو واپس لینے کا کہیں، اور اس کے سامنے پیش ہو کر اپنی تصدیق کریں، اور سپیکر کو کہا ہے کہ آپ اس کے اندر فیصلہ کریں اور دیکھتے آئیں آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔